شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 92 اپنا اسلامک اسٹوڈیو خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے تیرکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، بیشتر اس کے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک ایک اس کے بعد پھر ایک ایک تیر چلاؤ۔ ناظرین، مورخ طبری کے مطابق خالد نے حکم دیا تھا صرف آنکھیں 1000 تیر انداز خالد کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ ناظرین، دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے، انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پلانگنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کسی حرکتیں کی۔ ناظرین، آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے تیرکشوں میں سے ایک ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانیں آگے رکھ کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ ناظرین، 1000 تیروں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک ایک آنکھ میں اتر گئے۔ ناظرین، معن بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000 اور۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی، ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ناظرین، ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا، تیر نے ایک ایک آدمی کو زخمی کیا۔ ناظرین، طبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیر داد دانشمند اور دوراندیش آدمی تھا، اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ مان پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے، ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ ناظرین، دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد کا پیغام دیا۔ ناظرین، شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ ناظرین، یہ ایسا
اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھی پیچھے ہٹ گئے۔ خالد نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھاند جاتا۔ ناظرین، خالد کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ناظرین، ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ ناظرین، اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا۔ ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ ناظرین، اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں، گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ ناظرین، شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں خاصی زیادہ تھی۔ ناظرین، اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ناظرین، ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ ناظرین، دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ، اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے مگر خالد یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رجعت اور برکت تھی۔ ناظرین، شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ ناظرین، شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر
کر آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حلہ بول دیا جو خندق عبور کر آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ ناظرین، خالد اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوئے دشمن کے اس دستے کے بچے کچے سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ ناظرین، خالد شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ ناظرین، قلعے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 93 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔